وہ پیغمبر ہیں جو پیغمبر کے داماد ہیں، جمائی ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی دختر نیک حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کو کتاب دی ہم نے، الکتاب میں الف لام ہے، ہمارے مدرسے کے لوگ سمجھتے ہیں معرفہ کے لیے آیا ہے، عام کوئی کتاب نہیں دی ہے، متعین کتاب دی ہے جس کا نام ہے تورات۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا پیغمبروں کا سلسلہ، نبیوں کا سلسلہ دنیا میں جاری رہا، یا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نبوت کو ختم کر دیا؟ اللہ کے کلام سے اپنے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، قَفَّ یُقَفِّی، پے در پے، مسلسل ایک کے بعد دوسری چیز بھیجنا۔ میں پڑھاتے وقت بچوں کو مثال دیا کرتا تھا، وہی مثال آپ سے بھی عرض کرتا ہوں۔ اگر حج میں عمرے میں جانا ہوا ہو اور 2-4 منٹ کا چانس اور موقع ملا ہو جدہ ایئرپورٹ پر، یا کبھی کسی اور کام سے دبئی جانا ہوا ہو، تو ذرا نظر ڈالیے رن وے پر، ایک جہاز اڑتا ہے، دوسرا دوڑتا ہے، تیسرا رکتا ہے، چوتھے پر اس کی سیڑھی لگائی جاتی ہے، ٹرمینل پر 5واں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اور چھٹا فضا سے نیچے کو اترنے کے لیے ناپ تول کرتا ہے۔ یہ ہے مسلسل۔ اس کو سمجھنا یوں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں نے آپ کو جدہ نہیں پہنچا دیا فری میں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسلسل اس طرح سے اوپر سے نیچے آنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا، نبوت عطا فرمائی، وقت متعینہ تک کام کرنا تھا۔ دنیا سے تشریف جب لے گئے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد بھی، یعنی موسیٰ کے بعد بھی، یکے بعد دیگرے رسول ہم بھیجتے رہے، مسلسل بھیجتے رہے۔ یہ سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر سیدنا عیسیٰ پر آ کر ختم ہوا۔ اسی لیے حضرات علماء نے یہ لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں، آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے ہیں، عالمی نہیں، انسانیت کے نہیں، آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری پیغمبر اس کڑی کو پورا کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی لیے اللہ کے کلام کو دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی، کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی۔ یہاں نشانیوں سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے جو عطا فرمائے ہیں ان کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ ہم انشاءاللہ 3 پارے میں پڑھیں گے سورہ آل عمران میں، اور 7ویں پارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے معجزات عطا فرمائے تھے۔ اکمہ پیدائشی نابینا مادرزاد اندھے پر آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ روشنی والا آنکھوں والا ہو جاتا۔ مادر پیدائشی ابرس کوڑ کی بیماری میں مبتلا رہنے والا آدمی وہ حضرت کے پاس آیا تو اس کی بدن پر ہاتھ پھیرا تو بس وہ بالکل چنگا، اچھی طرح اچھی شکل و صورت کا بن جاتا تھا۔ گھر میں کیا کھا کے آئے ہو تم، کیا چیز، کن سامانوں کا تم نے ذخیرہ کیا ہے، وہ سب عیسیٰ علیہ السلام بیان کیا کرتے تھے۔ کبھی کوئی آیا اور وہ یہ کہتا تھا آپ پیغمبر اگر ہیں ہم نبی آپ پر ایمان لائیں گے، شرط یہ ہے کہ یہ 200 سال پرانی قبر میں سے جو مردہ ہے اس کو آپ زندہ کریں، وہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ،
اللہ کے حکم سے نکل آ، کھڑا ہو جا، تو وہ زندہ ہو کے کہتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور نبوت کی گواہی اور شہادت دے کر پھر چلا جاتا تھا۔ یہ سارے معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نوازا تھا۔ آگے سنیے گا توجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں امت مسلمہ کا عقیدہ ہونا کیا چاہیے۔ عقیدے کی حفاظت کیجئے گا، عقیدے کی حفاظت کیجئے، بہت بنیادی پوائنٹ ہے، بنیادی پوائنٹ ہے۔ ہمارے مولانا عبداللہ حسنی کی مثال یاد آ گئی، توجہ سے سنیے گا۔ عقیدہ کہتے ہیں ہے کیا چیز؟ فرمایا کہ 20 کلو 20 لیٹر، بلکہ ہماری گجراتی زبان میں 1 من دودھ ہو، اور اس میں آدھا لیٹر آدھا کلو پیشاب ڈال دیں آپ، تو اب دودھ میں 2 خرابی پیدا ہو جائے گی۔ ایک تو وہ ناپاک ہونے کے ساتھ ساتھ بدبودار بھی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک دوسری مثال فرمایا کرتے تھے کہ آپ بینک کے منیجر سے بہت گہری دوستی ہے، اور اس کے پاس آپ لے کے 10-20 لاکھ پہنچ گئے اور کہا کہ بھائی اس کو ذرا اکاؤنٹ میں جمع کر لے۔ اس نے کہا دوستی اپنی جگہ، تعلق اپنی جگہ، آپ کا تو اکاؤنٹ ہے ہی نہیں، تو جب 5 روپے کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو یہ 20 لاکھ کہاں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کریں۔ اس کو بہت منت سماجت کی، ارے بھائی جمع تو کر لے، جمع کر لے۔ اس نے کہا کہاں جمع کریں، کہاں جمع کریں؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقیدہ کی بنیاد یہی ہے کہ اگر ساری عبادتیں ہو رہی ہیں، بہت محنت سے ہو رہی ہے، طاقت سے کر رہے ہیں، بالکل صحیح کر رہے ہیں، لیکن عقیدہ گڑبڑ ہے، تو یہ 20 کلو دودھ اس معمولی گندگی سے، اس معمولی بدعقیدگی سے ایسا خراب ہو جائے گا کہ اس کا کوئی وزن اللہ کے نزدیک ہونے والا نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ان کی یعنی عیسیٰ ابن مریم کی روح القدس کے ذریعے قوت پہنچائی۔ روح القدس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت شیخ الاسلام شبیر احمد صاحب عثمانی نے یہاں روح القدس سے ایک توجیہ اور نقل کی ہے اپنے کے یہاں، اسم اعظم، یہ ایک خاص وظیفہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ وظیفہ بھی عطا فرمایا تھا، اور اس وظیفے کی برکت سے عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے سامنے ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھاتے تھے، بتاتے تھے کہ جو عام نبیوں نے نہ دکھایا اور نہ بتایا۔ عام مفسرین نے روح القدس سے جبرائیل علیہ السلام مراد لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، توجہ سے سنیے گا، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ہم نے تائید کی قوت پہنچائی ہے وہ جبرائیل کے ذریعے۔ حدیث پاک میں ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابلیس لعین فوراً کچوکا لگاتا ہے، بچہ اسی وجہ سے روتا ہے۔ اس کا اثر کیا پڑا؟ پہلے ہی مرحلے میں، پہلے ہی دن سے ابلیس نے اپنا وسوسہ، نفسانی خواہشات، گناہ کی طرف میلان، گناہ کے خیالات، گناہ کی پلاننگ، یہ ساری باتیں اس بچے کے دل میں ڈال دیا کچوکا لگا کر۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس نالائق سے محفوظ فرماتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ چلا کچوکے لگانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو پہلے سے وہیں موجود رکھا، اس کا کام نہیں بن سکا۔ عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی رہے، جب بھی رہے، جبرائیل امین دائیں آگے پیچھے ہر طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے،
نہیں، ہر نبی کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نے تائید اور قوت کا کام کیا ہے، ہر نبی کے ساتھ۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر خیر میں یہ جملہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں نے اس وقت کی سب سے بڑی جو مضبوط گورنمنٹ تھی مشرکوں کی، ان کے ساتھ مل کر جو پلان بنایا تھا، اس پلان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو جان سے مارنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام یہ بنایا، جبرائیل علیہ السلام کو ہر وقت لگا کے رکھا، اور عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی خطرناک پلاننگ کی تفصیل زندہ بسلامت ہم آپ رہے تو سورہ آل عمران میں ہم انشاءاللہ عرض کریں گے، خاص طور سے ثلث پر۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یہ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ میں تفصیل آئے گی، لیکن اتنی بات ہم آپ سے عرض کریں کہ حضرت عیسیٰ کو یہ لے جا کر سولی کے تختے کے سامنے کھڑا کیا۔ ظاہری سبب یہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی جائے گی، پھانسی دی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ کی قدرت وہی نظر آتی ہے سب سے پہلے اپنے بندوں کے لیے جہاں سارا سبب فیل ہو جائے، جہاں کوئی چیز کام نہ آئے، وہیں اللہ کا نظام نظر آتا ہے۔ جو سب سے بڑا سرغنہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام بنا دی، اور اس کی شکل ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی بنی، اور ادھر اللہ نے کہا جبرائیل سے کہ ان کو لے کے اوپر آ جاؤ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمان پر ہیں۔ کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، اس میں بولا کرو، ہمارے یہاں کچھ بولنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہ ہم لوگ بلا سحری کے تو نہیں روزہ رکھتے ہیں، کھا پی کے اتنا کھا لیتے ہیں کہ کچی ڈکار آتی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہاں؟ آسمان پر، زور سے بولیے گا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب اسی سیریا ملک شام دمشق شہر جامع مسجد کے دائیں مینارے پر عصر مغرب کے بیچ میں سیدنا جبرائیل کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے تشریف لائیں گے، اور ایک ہی ٹارگیٹ ہے ان کا، نبی بن کے نہیں آئیں گے، صاحب کتاب بن کے نہیں آئیں گے، بلکہ رحمت عالم کے امتی بن کے آئیں گے، اور رحمت عالم کی امت کے سامنے قیامت کے قریب جو سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا، اس دجال کو جہنم رسید کرنے کے لیے آئیں گے۔ اسی لیے اترتے ہی فوراً وہ پوچھیں گے کہ ہے کسی کو کچھ پتہ؟ لوگ اپنے اپنے اندازے بتائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے کرتے کلدانیہ یعنی اسی عراق میں باقاعدہ پورا محلہ علاقہ ہے باب لد، وہاں جا کر دجال کو جہنم رسید کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا، اولاد ہوگی، اور اپنی مابقیہ دنیا کی زندگی پوری کر کے ایک انسان کی طرح دنیا سے وہ تشریف لے جائیں گے۔ یہی عقیدہ ہم کو، آپ کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو رکھنا ہے۔ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ ارے زور سے بولیے، انشاءاللہ عقیدہ میں نہیں چلتا۔ ہاں، نفل پڑھیں گے تب آپ کہیں کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا، لیکن آپ سے کہا جائے خدا ایک ہے تو کیا کہیں گے؟ ہاں انشاءاللہ دو ایک خدا ہے، نہیں انشاءاللہ یہاں نہیں چلے گا، یہاں صاف صاف کہیے کہ یہی رکھیں گے آپ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ اب ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم بہت زیادہ اچھل کود کے بولیں، لیکن ہم تو اپنے دوستوں کی رعایت میں رہ جاتے ہیں، ورنہ ہم کو نہیں ڈر لگتا، صاف بات ہم بتاتے ہیں، کب تک ڈر کے ہم رہیں۔ لیکن اتنی بات ہم آپ سے عرض کر دیں، ہر سطح کی آپ کے ایمان کو لوٹنے کی، عقیدوں کو خراب کرنے کی محنت ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، اور آج کی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے،
بہت پہلے سے یہ سب چل رہا ہے، اس لیے عقائد کو بچائیے گا۔ جیب کٹ جائے اس کا دکھ نہیں ہے، سامان لٹ جائے سفر میں اس کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے 200 روپیہ جیب سے کٹ گیا تھا اس کا حساب دو، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے کہ اس کا کیا حساب مانگیں، اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن اگر عقیدہ گڑبڑ ہوا، یاد رکھیے گا نہ ہم بخشے جائیں گے نہ ہماری نسل بخشی جائے گی۔ بہرحال آگے دیکھیے، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کیا جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر کوئی رسول ایسے احکام لے کر آتا ہے جو تم کو پسند نہیں ہے تو تم تکبر کرنے لگتے ہو؟ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے۔ استکبرتم، تکبر جان بوجھ کر کرنا، بناوٹی طور پر اپنے کو بڑا بنانا، بڑا بتانا کہ ہم ایسے نہیں ایسے ہیں۔ حق کے مقابل میں جب بھی تکبر سے کام لیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی ایسی اس پر ناراضگی آئے گی کہ کبھی اس کو حق کی طرف توجہ دینے کا موقع مل ہی نہیں سکتا ہے۔ امام الانبیاء کے فیملی اور خاندان کے کتنے لوگ تھے جو خونی اعتبار سے بہت ہی قریب تھے، لیکن جب حق کے مقابل میں امام الانبیاء کی پیغمبری، نبوت، ختم نبوت، رسالت کے بارے میں انہوں نے تکبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے ایسی مہر لگائی کہ وہ جہنم رسید ہو گئے۔ بدر کے اور دوسرے جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کروا دیا، مروا دیا، لیکن کبھی ہدایت ان کو میسر ہوئی؟ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، اللہ کے قانون شریعت کے مسئلے میں جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے اور اپنے کو وہ چیز پسند نہیں آ رہی ہے لیکن ہے وہ شرعی قانون، اللہ کا دین ہے، تو وہاں سر جھکا لیجئے گا، ورنہ ہمارا ایمان تو جو گڑبڑ ہوگا، ہماری نسلیں ایمان سے محروم ہو جائیں گی۔ تو یہ لوگ ہمیشہ اسی طرح کا گڑبڑ کرتے رہے، تکبر کیا، امام الانبیاء کی دشمنی کی اور نبوت کا انکار انہوں نے کر دیا۔ اس کے ساتھ کیا گڑبڑ کیا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، بعض کو تم نے جھٹلایا، یعنی بعض نبیوں کو، اور بعض نبیوں کو تم نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ یہ سارا کام گڑبڑ کرنے والے یہ وہی لوگ ہیں جو خود کہتے ہیں اپنے منہ سے، قرآن نے ان کی اس بے شرمی کا ذکر کیا ہے، نحن ابناء اللہ واحباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے ہی لاڈلے اور پیارے ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، اس لیے ان میں بہت ہی کم لوگ ایمان لائیں گے۔ یہودیوں سے جب کہا جاتا، پوچھا جاتا کہ صاحب اتنی کھلی ہوئی بات ہے کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور ختم نبوت سے اللہ نے مالا مال فرمایا ہے، تو کیوں انکار کرتے ہو؟ تو کہتے دیکھو یہ ساری باتیں ہم سے مت کرو، بات اصل یہ ہے ہم اسرائیلی لوگ ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعقوب علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں، اور اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو محفوظ کر رکھا ہے۔ غلفن کہتے ہیں غلاف چڑھا دینا، قبر میں کوئی چیز اندر ڈال کے بند کر دینا تاکہ باہر کی چیز اس پر اثر نہ کر سکے۔ ہمارے دل میں عیسیٰ
ارے یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی باتوں کے علاوہ کسی کی کوئی بات کا اثر پڑنے والا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آج بھی بہت سے نکمے ایسے ہیں جو اسلام سے صرف اس لیے نفرت کر رہے ہیں کہ صاحب ہم دوسرے دین دھرم کے لوگ ہیں اور ہمارے لیے بس یہ کافی ہے، ہمیں اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا وہ یاد رکھیے گا، فرمایا یہ یہودی جھوٹے ہیں، یہ اسرائیلی نکمے ہیں، بازاری زبان میں کہوں جھوٹے لپاڑیا قسم کے یہ ہیں۔ اصل بات یہ ہے ہمارے دربار سے ان کو محروم کر دیا گیا ہے، یہ اور ان کی نسل کبھی بھی راہ حق پر آ سکتی نہیں ہے۔ قلیلا ما یؤمنون کا دو ترجمہ ہوا، ایک تو ابھی ہم نے کیا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ یعنی اسرائیلی یہودی بہت کم لوگ ایسے اس میں ہیں جو ایمان لائیں گے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہوگا یہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ پہلا جو ترجمہ اس کی وضاحت کریں، ان یہودیوں کی اکثریت قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے رحمت سے محروم رہے گی۔ چند لوگ ہیں، خاص طور سے سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خاندان ہے، فیملی ہے، جنہوں نے امام الانبیاء کے دستے رحمت پر شفقت پر ہاتھ رکھ کر حقانیت کا اقرار کیا، اعلان کیا، اور مسلسل امام الانبیاء سے فائدہ اٹھا کر دنیا سے گئے، صحابی و صحابیہ بن کے گئے۔ باقی اکثریت نہیں، نہ جڑی نہ جڑے گی۔ یہ پہلے ترجمے کی وضاحت۔ اور دوسرا ترجمہ جو کیا ہے کہ یہ بہت کم ایمان رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نکلا ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اور ان کی شریعت کی دو تین باتوں پر عمل کرتے ہیں، یہ تھوڑا ایمان ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر تو دور کی بات، عیسیٰ علیہ السلام کو جائز اولاد بھی نہیں مانتے ہیں، اور تو اور امام الانبیاء کی تو ساری باتوں کا انکار۔ اب یہاں ذرا توجہ سے سمجھیے گا، کیا کوئی شخص کسی نبی کی تو ایک بات مان لے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کا انکار کرے تو مسلمان رہے گا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آپ اس کو یقین کے ساتھ عقیدے کے ساتھ بیٹھائیے گا، اس وقت مسلمان وہ ہوگا، آپ اس کو کہیے اس وقت مسلمان وہ ہوگا جو سارے نبیوں پر اجمالی ایمان تو لائے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، برحق ہیں، درست ہیں، لیکن تفصیلی ایمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک نہیں لائے گا اس وقت تک وہ مسلمان ہونے والا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے مسواک کی ہے، دو انگلیوں سے پکڑ کے مسواک کی ہے، دائیں طرف سے شروع کر کے بائیں ختم کیا ہے، نیچے سے ایک مرتبہ لے گئے پھر اوپر لائے، یوں نہیں مسواک کیا، تو ہم کو اسی طریقے پر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مسواک کرنی پڑے گی۔ آپ کہیں ہم کہیں یہ بڑی معمولی بات ہے، چلتا رہے گا، نہیں چلے گا۔ اسی چلتا رہنے سے تو آج اس درجے پر مسلمان ہم بن کے ہو گئے ہیں جہاں ہمیں کفر اور شرک کا فرق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جہاں توحید اور شرک کا فرق نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے سمجھیے، بات کو توجہ سے سنیے، اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا ہے، بڑا ہی بابرکت، خاص ہم کو عطا فرمایا ہے۔ پہلے کے لوگوں کو دیا نہیں دیا چھوڑ دیجئے، ہم 52-53 سال میں کتنے رمضان ہم نے دیکھا، لیکن ہم وہیں کے وہیں رہ گئے، کہیں ہماری کوئی ترقی اور تبدیلی ہوئی نہیں۔ اس لیے ہم کو سمجھ کے اللہ کے کلام کے مطابق اپنے کو بنانا پڑے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور جب بھی ان کے پاس
کوئی کتاب اللہ کی طرف سے آئی حالانکہ وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے. یہاں کتابن کا ہم نے نکرہ ترجمہ کیا ہے، حالانکہ نکرہ یہ ہے ضرور، ہمارے مدرسے کے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یہاں ترجمہ کرنا یوں ہونا چاہیے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے. نکرہ کبھی کبھی ہمارے مدرسے کے علماء یہ سمجھتے ہیں تفخیم تعظیم کے لیے لایا جاتا ہے، تو یہاں یہ قرآن مراد ہے کہ قرآن لایا گیا اور یہ قرآن تورات کی تصدیق کر رہا ہے. اور ہوتا یوں تھا کہ مدینہ منورہ میں قبائل کئی ایک تھے، عرض کر چکا ہوں 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، مشرک تھے دونوں قبیلے. ان سے یہودیوں کا لین دین ہوتا، کبھی مالی معاملے میں لڑائی ہو جاتی، اور یہ لوگ اکثریت میں تھے اوس اور خزرج کے لوگ، تو بنو نذیر قریظہ والوں پر چڑھائی کر دیتے، ان کا جانی مالی نقصان ہوتا. تو یہ یہودی کہتے اچھا کوئی بات نہیں ہے، جاؤ ہم پٹ گئے ضرور، لیکن نبی یہ آخر الزماں آئیں گے اور ان کے ساتھ جو آخری کتاب آئے گی، دونوں کے طفیل میں ہم تم سے مقابلہ کریں گے اور پھر ہم تم سے اپنے ان ساری باتوں کا بدلہ لے کے رہیں گے. اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعا پہلے مانگا کرتے تھے. یہ ترجمہ ہوا ہے، اور دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا ہے، اور یہ کافروں کے مقابلے میں پہلے بیان کیا کرتے تھے کہ صاحب نبی آخر الزماں آئیں گے. یہ ایٹومیٹک نہیں ہوا تھا، ذرا توجہ سے سنیے گا. بیعت عقبہ اولا عقبہ ثانیہ میں انصار کے لوگ جو آئے تھوڑے پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ زیادہ آئے، اور فوراً چھپ کر راتوں رات امام الانبیاء کے ہاتھ کو پکڑ کے ایمان قبول کر لیا. یہ اتفاقی بات نہیں تھی. یہ لوگ آئے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر اور سیدنا عباس کے ساتھ دعوت کا کام کر رہے تھے. یہاں جب پہنچے ہیں اور ان کو دعوت دی ہے تو انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ حدیث میں انداز اس کا یوں ہی ہے، دھیرے سے کہا یہ وہی آخری پیغمبر لگتے ہیں جس کے بارے میں فلاں مولانا صاحب کہا کرتے تھے، فلاں علامہ صاحب کہا کرتے تھے. کہا یہ وہی ہے؟ کہا ہاں وہی ہے. کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا ان سے پہلے بازی مان لے جاؤ، آگے بڑھو اور ایمان قبول کر لو. سعادت والوں کی تقدیر اسی طرح سے آگے بڑھ بڑھ کے چلتی ہے، اور بد نصیبوں کی تقدیر پر مہر لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اوس اور خزرج کو ایسا نوازا کہ امام الانبیاء آج تک انہی کے بیچ میں، انہی کے جلوے میں آرام کر رہے ہیں. بہرحال وقت زیادہ ہوا، اسی آیت کا ہم ترجمہ پورا کریں، آیت کو مکمل کر دیں، کل انشاءاللہ باقی بات ہو جائے گی. فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ کتاب ما موصولہ ہے الکتاب، اور دوسرا ترجمہ یہ ہوگا الرسول. پھر جب وہ کتاب ان کے پاس پہنچی، آ گئی، وہ رسول آ گئے جس کو وہ پہچانا کرتے تھے، کفروا بہ، تو اسی کا انکار کر بیٹھے. قسمت چونکہ ماری گئی تھی، مہر لگ گئی تھی. سمجھ رہے ہیں کہ حضرات علماء کی تحقیق ہے، یاد آئی سنیے گا. ظہر کے بعد عصر پڑھنے کی توفیق ہو گئی. سنیے، پتہ چلا کہ اس دربار سے بلاوا آپ کا آیا ہے، اور اگر ہم کو ظہر کے ساتھ عصر بھی گل کرنے کا موقع ملا تو خوش ہوئے کہ اللہ میاں کو نیند لگ گئی ہے، پتہ نہیں چلا کہ ہم آئے کہ نہیں آئے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حال ہی ہے. جس کو روزہ رکھنے کی توفیق ہوئی پر سال کے بعد اب بھی پتہ چلا کہ وہاں رجسٹر میں کہا گیا انہیں لے لو، ان کی عاقبت محمود کر دو، اچھی بنا دو. اور جنہیں روزے کی اس وقت بھی توفیق نہیں ہوئی، اب بھی نہیں ہوئی، یا ہوئی تھی پچھلے سال اور اب پھر ویسے ہی گڑبڑ ہوئی ہے، وہ خوش رہے کہ اللہ میاں نے پلک جھپکا لی؟ نہیں،
اللہ پاک کا علم تو محیط ہے، پکڑے جانے کا خطرہ ہے، اور کہیں روزہ چھوڑنے سے ایمان بھی نہ چلا جائے۔ دوستو سنبھل کے رہو، مسئلہ بہت نازک ہے۔ تو کیا فرمایا، جب وہ کتاب یا وہ رسول ان کے پاس پہنچا جس کو وہ پہچانا کرتے تھے، انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انکار کیوں کیا، سنو، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، انکار کرنے والوں پر، کافروں پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اپنی ناراضگی سے، اپنی پھٹکار سے، اپنی لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اپنے وقت کو لگانے کی کوشش کیجئے، جتنا ہو سکے اتنا اللہ تعالیٰ سے ہمارا آپ کا تعلق ہو جائے، یہ کام ہمیشہ آ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو کہنے سننے اور اپنی کتاب سے تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔